اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے میرے پروردگار، تو پاک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تو اکیلا ہے، تمام رحمتیں تجھ سے ہیں اور زمین و آسمان کا مالک بھی تو ہے اور تو ہی سب کو پالنے والا ہے۔ اے پروردگار، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ اے اللہ، اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہماری زندگی کی تمام مشکلات کو آسان کر دے۔ اے اللہ، ہم سب کے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ، ہم سب کے گناہ معاف فرما دے اور ہم سب کو صحت و تندرستی عطا کر دے۔ اے اللہ، ہم سب کے گناہ معاف فرما دے اور ہم سب کو نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ، ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش کر دے اور ہمیں اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے چنا ہے۔ اے میرے پروردگار، ہم گناہگار ہیں، ریاکار ہیں، سیاکار ہیں اور بدکار ہیں، ہمیں سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہم گناہوں میں ڈوب چکے ہیں اور تیری رحمت سے غافل ہو چکے ہیں، اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہمیں سیدھی راہ دکھا دے اور ہماری توبہ قبول کر۔ اے میرے پروردگار، ہم سب پر اور ہمارے بزرگوں پر اور ہمارے ننھے منھے بچوں پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اے میرے پروردگار، ہم سب کو حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما اور ہم سب کو اپنے غیبی خزانے میں سے رزق عطا فرمانا۔ اے اللہ، ہمیں دوزخ کی آگ سے بچانا اور ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ اے اللہ، ہمیں دنیا و آخرت میں بھلائی عطا فرمانا۔ اے اللہ، ہمیں نیکی کے راستے میں مشغول کر دینا تاکہ روز حشر ہماری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو اور ہم بھی نیک بندوں میں شمار ہو سکیں۔ اے اللہ، ہمیں اپنے والدین اور بزرگوں کی عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے اللہ، ہمیں اپنے والدین اور بزرگوں کی عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے اللہ، ہم سب کو اور اس دنیا میں جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، جو گھروں میں یا ہسپتالوں میں پڑے ہیں، ان سب کو اپنے پیارے حبیب کے صدقے صحت و تندرستی عطا کرنا۔ اے میرے پروردگار، ہمیں حسد کرنے سے اور چغلی کرنے سے دور رہنے کی تلقین عطا فرمانا۔ اے اللہ، جب ہم مشکلات میں پھنس جائیں تو ہماری مشکلات کو آسان کر دینا، جب ہم مایوس ہو جائیں تو ہمیں ایک نیا راستہ دکھانا اور جب ہر چیز ہمارے لیے ناممکن ہو جائے تو اس وقت ہم پر اپنا فضل اور کرم کر دینا۔ اے پروردگار، تو غفور و رحیم ہے، ہم سب کی توبہ قبول فرما لینا اور ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما دینا۔ اے میرے پروردگار، ہمارے دلوں کو سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمانا، ہماری زبان کو نرمی سے اور اچھا بولنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے غفور و رحیم، ہمیں بری صحبت سے بچانا اور اچھی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمانا، ہمیں اچھا بولنے، اچھا کہنے اور اچھا سننے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے زمین و آسمان کے مالک، اپنے پیارے حبیب کے صدقے سب بے اولادوں کو نیک اور صالحہ اور لمبی زندگی والی اولاد عطا کرنا، اور اے میرے پروردگار، جن کو بیٹے عطا کیے ہیں انہیں اپنے
پیارے حبیب کے صدقے پاک دامن بیٹیاں عطا کرنا، اور جنہیں بیٹیاں عطا کی ہیں انہیں اپنے پیارے حبیب کے صدقے نیک بیٹے عطا کرنا، جن کو بیٹیاں بیٹے عطا کیے ہیں انہیں ماں باپ کا فرما بردار بنانا، اور اے میرے پروردگار جنہیں بیٹیاں عطا کی ہیں ان کی بیٹیوں کا حیا کا پیکر بنانا، اور جنہیں بیٹے عطا کیے ہیں انہیں سچا عاشق رسول بنانا۔ اے میرے پروردگار تو رحیم و کریم ہے، ہم سب کو وہ تمام نعمتیں عطا کر دے جس میں ہمارے لیے بہتری ہو۔ اے پروردگار ہم سب کو حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما دے، ایسا رزق ہمیں عطا فرما دے اے پروردگار جس میں عزت ہو، جس میں تیری رحمت کی برکت ہو۔ اے میرے پروردگار اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہمیں نیک بنا دے تاکہ ہم تیرے آگے جھکیں، تیری راہ پر چلیں، تیرے سوا کسی کا کہنا نہ مانیں۔ اے اللہ ہمارا نام نیک بندوں کے اعمال میں لکھنا اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچانا۔ اے میرے پروردگار ہمیں نیک اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمانا، ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمانا جن سے تو ہم سے راضی ہو جائے، اور ایسے کاموں سے ہمیں دور رکھنا جن کے تو سخت خلاف ہے۔ اے اللہ ہمیں شیطان کے شر سے بچا لینا۔ اے میرے دو جہانوں کے مالک ہمیں اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اے میرے مالک مولا ہمیں صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا کرنا اور ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھنا۔ اے میرے پروردگار شوہروں اور بیویوں کو ایک دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمانا اور اولاد کو والدین کا فرما بردار بنانا۔ اے پروردگار بہن بھائیوں میں سلوک اور اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرمانا، بہن بھائیوں کو سلوک اور اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرمانا۔ جو بچے غلط راستے پر چل رہے ہیں انہیں حق کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے اللہ ہمارے والدین کو صحت و تندرستی عطا کرنا اور انہیں سلامت رکھنا۔ اے میرے مالک جن کی شادیاں ہونے والی ہیں ان کو حق کی راہ پر چلنے والے نیک شریک حیات نصیب فرمانا۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کی پریشانیاں اور مشکلات کو آسان کر دے اور ان پر اپنے پیارے حبیب کے صدقے اپنی رحمت نازل فرما۔ اے پروردگار ہم سب کو اپنی رحمت میں اتنا عطا کر دے کہ جو لوگ رات کو بھوکے سوتے ہیں ہم ان کو کھانا کھلا سکیں۔ اے رحیم و کریم ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے اور ہم سب پر اپنا رحم فرما۔ اے غفور و رحیم ہمارے گناہ بخش دے اور اپنے پیارے حبیب کے صدقے راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے غفور و رحیم ہمارے گناہ بخش دے اور اپنے پیارے حبیب کے صدقے راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے پروردگار ہمیں کسی پر بوجھ نہ بننے دینا اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اے میرے مالک میرے مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرمانا۔ اے دو جہانوں کے مالک ہمیں دلوں کا سکون عطا فرمانا اور حادثات سے محفوظ رکھنا۔ اے میرے پروردگار جو بچے پڑھ رہے ہیں دین و دنیا کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں انہیں اپنے پیارے حبیب کے صدقے کامیابی و کامرانی عطا فرمانا۔ اے اللہ ہم سب کے نصیب میں اپنے گھر کی زیارت لکھ دے، ہماری قسمت میں بھی حج اور عمرہ کی سعادت لکھ دے اور حجر اسود کا بوسہ لکھ دے۔ اے پروردگار یہ زندگی تیری دی ہوئی ہے، ہماری زندگی کو شفاف اور پاک کر دے تاکہ جب بھی تیرے پاس آئیں تو ہماری روح گناہوں سے پاک ہو۔ اے میرے مالک میرے مولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے صدقے تمام مسلمانوں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔
یا اللہ، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلمین مسلمات، مومنین مومنات جو اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں اور جو قیامت تک آئیں گے اور جائیں گے، ان تمام کی سرکار نام محمد کے صدقے کامل بخشش فرمانا اور سب کے درجات بلند عطا فرمانا۔ اے پروردگار، جس ہستی کے صدقے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، جس ہستی کے صدقے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پار لگی، جس ہستی کے صدقے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں سے زندہ نکالا، جس ہستی کے صدقے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بجائے دمبے کی قربانی جائز ہوئی، جس ہستی کے صدقے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ہی دنیا سے اٹھایا گیا، جس ہستی کے صدقے اماں دائی حلیمہ کو عزتیں ملی، اسی ہستی کا واسطہ دے کر کہتی ہوں میری تمام دعاؤں کو قبول فرمانا۔ اے پروردگار، ہمیں مانگنے کا سلیقہ تو نہیں، لیکن ہر روز پھر بھی جولی پھیلائے تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری کون سننے والا ہے۔ اے پروردگار، تو ہی سب کا مالک ہے، اے پروردگار تو ہی سب کا رازق ہے۔ اے میرے اللہ، ہماری تمام دعاؤں اور حاجتوں کو قبول فرمانا۔ آمین ثم آمین۔